ہمارا بچہ بھی کہہ رہا تھا آئی لو محمد، ہمارے جوان بھی کہہ رہے تھے آئی لو محمد، بزرگ بھی کہہ رہے تھے آئی لو محمد، قوم کی بیٹیاں بھی کہہ رہی تھی آئی لو محمد، ہمارے یہاں کی عورتیں بھی کہہ رہی تھی آئی لو محمد۔ خوب کہیے آئی لو محمد، لیکن آج کے اصلاح معاشرہ کانفرنس سے، آج کے یعنی عرس پاک کی محفل سے، اصلاح معاشرہ کانفرنس سے معین الدین قادری ایک پیغام دے کر جانا چاہے گا، اور اسے دل کی تختی پر نوٹ کر جانا کہ لوگوں، کاغذ پہ آئی لو محمد لکھنے سے زیادہ بڑی بات یہ ہوگی، بینر پہ آئی لو محمد لکھنے سے بڑی بات یہ ہوگی، بینر اور پلاسٹک کپڑوں پہ آئی لو محمد لکھنے سے بڑی بات یہ ہوگی کہ اپنے دل کی تختی پر آئی لو محمد لکھو۔ کاغذ پہ اگر آپ آئی لو محمد لکھتے ہو تو دنیا کا کوئی بدماش آ کر کاغذ کو پھاڑ سکتا ہے۔ اگر بینر پہ آئی لو محمد لکھو گے کوئی آ کر بینر کو پھاڑ سکتا ہے۔ اگر پوسٹر پہ آئی لو محمد لکھو گے پوسٹر کو کوئی آ کر پھاڑ سکتا ہے۔ چھت کی دیوار پہ اگر آئی لو محمد لکھو گے اسے آ کر کوئی پھاڑ سکتا ہے۔ لیکن جس دن مسلمان، جس دن مصطفیٰ کے عاشق، جس دن مصطفیٰ کے غلام، جس دن مصطفیٰ سے پیار کرنے والے یہ ادنا سے غلام اپنے دل کی تختی پر آئی لو محمد لکھنا شروع کر دے، اپنی سیرت میں آئی لو محمد لکھے، اپنے کردار پہ آئی لو محمد لکھے، اپنی پوری زندگی پہ آئی لو محمد لکھ دے، تو اللہ کی قسم کہتا ہوں بینر کو تو پھاڑ سکتا ہے، کاغذ کو تو وہ پھاڑ سکتے ہیں، لیکن دل کے اندر جو آئی لو محمد ہو اسے کیسے پھاڑ سکتی ہے یہ دنیا کے لوگ کیسے پھاڑ سکتے ہیں؟ اس لیے کاغذ پہ لکھنے سے زیادہ ضروری یہ ہے اپنے دل پہ آئی لو محمد لکھو۔ جب دل میں آئی لو محمد لکھا ہوگا تو پھر ہر وقت یہ کہو گے کہ یا رسول اللہ، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، اور یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ ہم نے کیا کہا؟ کاغذ پہ لکھنے سے زیادہ ضروری یہ ہے اپنے دل کی تختی پر آئی لو محمد لکھو۔ اگر دل کے اندر آئی لو محمد ہو جائے، دل کی تختی پہ اگر ہم نے آئی لو محمد جس دن سے لکھنا شروع کر دیا تو کبھی بھی وہ انسان جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ جس کے دل میں آئی لو محمد ہوگا یقیناً وہ کبھی غیبت اور چگلی نہیں کر سکتا ہے۔ جس کے دل میں آئی لو محمد ہو تو اللہ کی قسم کہتا ہوں وہ کبھی دوسروں کا حق نہیں مار سکتا ہے۔ بیٹیوں تک کے لوگ حق مار لیتے ہیں آج کے زمانے میں۔ میں کہنا چاہوں گا میرے بھائیوں، بیٹی کے لیے اپنی بیٹی تو بیٹی لگتی ہے، لیکن دوسروں کی بیٹی کو پیٹرول کے حوالے کرتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے، دوسروں کی بیٹی کو پھانسی کے پھندے پر لٹکاتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے۔ میں کہنا چاہوں گا اگر آپ سچے نبی کے دیوانے ہیں، نبی سے سچا عشق کرتے ہیں، جہاں پہ اپنے حق کی بات کرتے ہو وہاں بیٹیوں کو بھی حق دیا کرو، تب تم نبی کے عاشق کہلاؤ گے۔ ورنہ تو حالات ایسے ہو گئے، آج بیٹی اگر ایک کٹھا زمین مانگ لے نا، اپنا حق مانگ لے باپ سے کہ بابا بیٹوں کو ساری زمینیں لکھ کر دے رہے ہیں، ہمیں بھی ایک کٹھا زمین دے دیجئے۔ ہم نے دیکھا ہے ابھی کانپور لکھنؤ علاقے میں ایک ایسا باپ ہے جس کے بارے میں پیپر میں پڑھا، اخبار میں پڑھا، دل پھون کے آنسو رونے لگا۔ وہ ایسا باپ جس کی بیٹی نے ایک کٹھا زمین مانگا تھا تو اس باپ نے 10 سال تک اپنی بیٹی کے دروازے پر قدم رکھنا چھوڑ دیا کہ میری بیٹی نے مجھ سے کیسے زمین اپنا حق کہہ کے مانگ لیا۔ اللہ اکبر۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہے۔ ہم نے تو دیکھا کہ ایسے بھی لوگوں کو جہاں پہ جن کے پاس جب تک بیٹیاں نہیں تھی، ان کو تھوڑا سا کم کیجئے مائک ٹھیک ہے، جن کے پاس جب تک بیٹیاں نہیں تھی
تھی تب تک اللہ کی رحمت ان کے گھر میں نہیں تھی زیادہ، لیکن جس دن بیٹی پیدا ہوئی ہے اس دن سے اللہ کی رحمت اس کے گھر میں آ گئی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، میں کیا بتاؤں بیٹی کا مقام، بلکہ مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ حضور تشریف لے جا رہے تھے، ساتھ میں کچھ صحابہ بھی تھے۔ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ فلاں گھر کو دیکھیے، اس گھر پہ چھپر پہ، اس گھر کے چھپر پہ آسمان سے نور ٹپک رہا ہے اور ایسی روشنی آ رہی ہے آسمان سے کہ اس کے گھر کی وجہ سے چاروں طرف روشن روشن ہو گیا ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا صحابیوں کیا تم جانتے ہو کہ اس گھر میں کیا باتیں ہیں جو اللہ کا نور ٹپک رہا ہے؟ نہیں یا رسول اللہ۔ سرکار کا جواب سنیے، مصطفیٰ فرماتے ہیں اے صحابیوں اس گھر کے اندر جا کر پتہ کرو، اس گھر میں دو چیزوں میں سے ایک چیز ہوگی، دو باتوں میں سے ایک بات ضرور ہوگی۔ پہلی بات یہ ہوگی یا تو اس گھر میں کسی یتیم کی پرورش ہو رہی ہوگی یا اس گھر میں اللہ نے اس گھر والے کو بیٹی جیسی رحمت عطا فرمایا ہوگا۔ یہ بیٹی کا مقام ہے، لیکن شرم نہیں آتی ہے بیٹی کو کبھی خدا را یہ مت کہیے یہ پرائے گھر کی چیز ہے۔ اکثر لوگ اپنی بیٹی کو شادی سے پہلے ہی مار دیتے ہیں یہ کہہ کے کہ ارے تو پرائے گھر جانے والی ہے۔ اللہ کے واسطے اپنی بیٹی کو پرائے گھر کی مت کہا کرے۔ جس دن کوئی ماں، جس دن کوئی باپ اپنی بیٹی کو پرائے گھر کی کہنے لگتا ہے، اللہ کی قسم اس دن وہ بیٹی پرایا پن محسوس کرنے لگتی ہے۔ میں تو کہوں گا بیٹی پرائی اس وقت نہیں محسوس کرتی جب وہ سسرال جاتی ہے، لیکن جب سسرال سے میکے آتی ہے ایک رومال رکھنے کو، ایک بیگ رکھنے کو، ایک پرس رکھنے کے لیے جگہ ڈھونڈتی ہے۔ اس کمرے میں میری فلاں بھابھی رہتی ہے، اس کمرے میں میری فلاں بھابھی رہتی ہے، اس کو بیگ رکھنے تک کی جگہ نہیں ملتی ہے۔ تب بیٹی کو باپ کا گھر پرایا لگنے لگتا ہے۔ میرے بھائیوں ایک بات میں آپ سے کہوں گا، اگر آپ بیٹی سے سچا پیار کرتے ہو نا، بیٹی سے اگر سچی محبت کرتے ہو تو میری ایک بات پہ عمل کر لینا۔ آج اگر تمہارے پاس 4 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں یا 3 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹوں کے لیے مکان تو بناتے ہو، 2 کمرے 4 بیٹوں کے لیے 8 کمرے آپ بنواتے ہو۔ کبھی ایسا تو کر کے دیکھو جہاں 2 کمرے بیٹوں کے لیے بنواتے ہو، ایک کمرہ اپنی بیٹی کے نام سے بھی بنوا دینا اور اپنی بیٹی سے کہنا میری گڑیا، او میری بیٹی، او میرے جگر کا ٹکڑا، بیٹی تو جب بھی سسرال میں رہنا، جب تو تیرا دل وہاں سے بھرے، اگر آرام کرنے کی طبیعت چاہے اپنے شوہر کی اجازت لے کر اپنے میکے چلی آنا، اور میکے میں آ کر یہ تیرے نام کا کمرہ ہے، جب جی چاہے آ کر اس کمرے میں آرام کر لینا۔ ایسا کسی نے نہیں کیا، بلکہ بیٹی تو وہاں آ کر رومال ڈھونڈتی ہے، بیگ اور پرس رکھنے کے لیے جگہ ڈھونڈتی ہے، ہر کمرے کو ان کی بھابیاں بک کر کے رکھتی ہے۔ خدا را ایسا بھی جا کر کیا کرے، ایک کمرہ اپنی بیٹی کے نام پہ بھی بنوا دیں۔ اللہ کی قسم کہتا ہوں بیٹیوں کو جہیز نہ دو، لیکن بیٹیوں کو اس کا حق دے دو۔ وہ بیٹی آپ کی اپنے سسرال میں یہاں مسکرائے گی، وہاں گنبد خضرا والے مصطفیٰ مسکرائیں گے۔ شرط ہے کہ بیٹی کے مقام کو سمجھو۔ آج بیٹی اگر 1 کٹھا زمین مانگ لے، ہم کہہ رہے تھے حضرت ابھی ایک واقعہ ہے کہ ایک بیٹی نے 1 کٹھا صرف زمین مانگا، باپ اتنا ناراض ہو گیا، وہ بوڑھا اتنا ناراض ہو گیا کہ وہ اپنی بیٹی کے دروازے پر قدم رکھنا چھوڑ دیا۔ 10 سال ہو گئے، بیٹی راہ تکتی رہتی تھی، 10 سال تک بوڑھے باپ نے بیٹی کے دروازے پر قدم نہیں رکھا۔ اللہ اکبر، ذرا سنیے گا، حالانکہ ہم تو کہتے ہیں بیٹے ہی کا سب کچھ ہے، بیٹی کا کچھ نہیں ہے۔ سنیں اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کا قرآن نے یہ نہیں فرمایا کہ بیٹی بیٹا کی طرح نہیں، ایسا نہیں۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہو سکتا ہے۔ میری بولی ہوتی غلط ہو سکتی تھی، لیکن اللہ کا قرآن کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔
اچھا پیچھے والے جو لوگ کھڑے ہیں ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بولے سبحان اللہ. میں بیٹھنے نہیں کہوں گا, آپ گھر جائیے گا, اگر گھر میں آپ کی بیوی ہو یا آپ کی ماں ہو, اگر پوچھے کہاں گئے تھے کہیے گا جلسے میں, کہیے گا کیا سنا آپ نے, کیسے سنا آپ نے, آپ کہیے گا سارے لوگ بیٹھ کر سن رہے تھے, میں کھڑے ہو کر مصطفیٰ کا ذکر سن رہا تھا. ذرا پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر بولے یا رسول اللہ. ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا, ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا, اور بدلے گا زمانہ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. پورا مجمع بولے قرآن نہ بدلا, اونچا بولے قرآن نہ بدلا. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ, بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہو سکتا. کیوں؟ آپ نے بھی دیکھا ہوگا, ہم نے بھی دیکھا ہے بہت سارے ایسے بیٹوں کو کہ باپ کا جنازہ پڑا رہتا ہے اور بیٹا کہتا ہے خبردار محلے والوں, میرے باپ کا جنازہ نہیں اٹھے گا اس وقت تک جب تک کہ گھر کا بٹوارا نہ ہو جائے, میرے باپ کا جنازہ نہیں اٹھے گا اس وقت تک جب تک کہ گاڑی کا بٹوارا نہ ہو جائے, جب تک کہ مکان کا بٹوارا نہ ہو جائے, جب تک کہ زمین کا بٹوارا نہ ہو جائے. ہم نے تو یہ تو دیکھا ہے کہ بیٹے نے باپ کے جنازے کو اٹھنے سے روک دیا ہے, لیکن ہم نے یہ کبھی نہیں دیکھا کہ کسی بیٹی نے یہ ہنگامہ کیا ہو کہ باپ کا جنازہ اس وقت تک نہیں اٹھے گا جب تک کہ مجھے زمین میں حصہ داری نہ مل جائے, جب تک کہ مکان میں حصہ داری نہ مل جائے, جب تک کہ گاڑی میں حصہ داری نہ مل جائے. ہم نے ایسا تو دیکھا ہے. اس لیے بیٹی سے پیار کرنا, مصطفیٰ فرماتے گئے کہ میرے جگر کا ٹکڑا میری فاطمہ بیٹی ہے, اس لیے میرے بھائی بیٹی کو اس کا حق دیا کرو. کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیٹیوں کو جیتے جی مار دیا کرتے ہیں, خدا را ایسا نہ کرو. آپ سے میں کہوں گا اگر اپنی بیٹی کو چاہتے ہو کہ وہ اپنے سسرال میں رانی بن کر رہے تو خدا کے واسطے دوسرے کی بیٹی جو آپ کے گھر میں بہو بن کر آئی ہے اس کو سمان دو, اس کی عزت کرو, اس کو اونچے مقام پر بیٹھاؤ. میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں دوسرے کی بیٹی کو آپ سمان یہاں دے گے, اس کی بیٹی یہاں مسکرائے گی, آپ کی بیٹی کو اللہ اس کے سسرال میں رانی جیسی زندگی عطا فرما دے گا. شرط ہے. اب ذرا سنیے گا, اس بوڑھے کی بیٹی نے 1 کٹھا زمین مانگا ہے. باپ اتنا ناراض ہو گیا کہ 10 سال ہو گئے اپنی بیٹی کے دروازے پر قدم نہیں رکھا. اچانک 10 سال کے بعد اس بوڑھے کی ایک کڈنی خراب ہو گئی, دھیرے دھیرے دوسری کڈنی پہ بھی اثر آنے لگا. اللہ اکبر. جب وہ ہاسپٹل میں گیا بیٹے کڈنی دینے سے انکار چلے گئے. 4 بیٹے اس کے پاس تھے, چاروں نے انکار کر دیا. سبوں کی بیویاں کہنے لگی بے وقوف ہو, ارے باپ تو بوڑھا ہو چکا ہے, وہ تو مر جائے کوئی بات نہیں ہے, لیکن آپ تو جوان ہو, اگر آپ نے باپ کو کڈنی دے دیا ہمارا کیا ہوگا, ہمارے بچوں کا کیا ہوگا. ذرا غور سے سننا لوگوں, میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بوڑھے نے 10 سال کے بعد جب اس کی دونوں کڈنی فیل ہونے لگی ہاسپٹل میں جا کر ایڈمٹ کیا گیا. اب اس کے سارے بیٹے یکے بعد دیگرے سارے بیٹوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے, کہا کہ بابا جان مجھ سے یہ نہیں ہو پائے گا. سارے بیٹوں کی بیویاں ان کی ساری بہویں تماشا کرنے لگی. خبردار جو آپ نے اپنے باپ کو کڈنی دیا دوسرا ہوگا جو کڈنی دے گا. اے لڑکا ہے کیا ہوا رے, کیا ہوا؟ اس کو بلا اللہ بھی نہیں لگا, کمیٹی والا ہے کیا کے بول رہا ہے. اچھا بیٹھیے بیٹھیے بیٹھیے, کوئی بات نہیں ہے. سنیے ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بولے سبحان اللہ. او بھائی آپ ایسے بولتے ہیں, ہم تو مصطفیٰ کے عاشق ہیں, ہمیں تو ایسے بولنا چاہیے. یہ دل عشق نبی میں گر مچل جائے تو اچھا ہے,
یہ دل عشق نبی میں گر مچل جائے تو اچھا ہے، اور محمد کہتے کہتے دم نکل جائے تو اچھا ہے، محمد کہتے کہتے دم نکل جائے تو اچھا ہے۔ ہاسپٹل میں گیا، سارے بیٹوں نے کڈنی دینے سے انکار کر دیا، سارے بیٹے پیچھے ہٹ گئے۔ اچانک یہ خبر ہاسپٹل سے نکلی، شہر میں پھیلی، شہر سے نکلی محلے تک پہنچی، محلے سے یہ خبر نکلی گاؤں تک پہنچی، گاؤں سے نکلی آخرکار اس بیٹی کے پاس بھی پہنچی، جس کے دروازے پر یہ بوڑھا ایک کٹھا زمین کے چکر میں 10 سال ہو گئے قدم تک نہیں رکھا تھا۔ اللہ اکبر، ذرا سنیے گا، 10 سال ہو گئے ہیں قدم تو نہیں رکھا ہے، لیکن اچانک ہوا کیا؟ جب بیٹی کو خبر پہنچتی ہے سارے بیٹے انکار کر دیے گئے، تو بیٹی اپنی چھوٹی سی بچی کو گود میں لیتی ہے، ہاسپٹل چلی جاتی ہے، ہاسپٹل میں جا کر وہاں کاؤنٹر پہ پتہ کرتی ہے کہ اے فلاں نام کا پیشنٹ کس کمرے میں ہے، کس وارڈ میں ہے۔ تو وہ جو بیٹھا تھا وہاں پہ کاؤنٹر پہ اس نے بتایا فلاں ایمرجنسی وارڈ میں اس شخص کا پیشنٹ ہے۔ کہا ڈاکٹر کہاں ہے؟ کہا کہ فلاں ڈاکٹر اس کا آپریشن کرے گا، لیکن کڈنی کا انتظام تو ہو جائے۔ اللہ اکبر، اس ڈاکٹر کے پاس یہ خاتون پہنچتی ہے، اس کی بیٹی جاتی ہے اور جا کر کہتی ہے کہ او ڈاکٹر صاحب فلاں نام کے پیشنٹ کو کیا بیماری ہے؟ کہا کہ اس کی دونوں کڈنیاں فیل ہونے والی ہے، ایک کڈنی کی تو سخت ضرورت ہے۔ ان کے چاروں بیٹے ہاتھ اٹھا کر چلے گئے، ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہم سے نہ ہو پائے گا، اب کڈنی کا انتظام ہو تبھی تو میں آپریشن کروں۔ کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں کڈنی دینے کے لیے تیار ہوں، آپ آپریشن کیجئے، مجھ سے ایک کڈنی نکال کر میرے باپ کے جسم میں فٹ کر دیجئے۔ ڈاکٹر نے کہا تمہیں سمجھداری ہے، تم کیا بول رہی ہو؟ تم کمزور ہو جاؤ گی، تمہارا بچہ ابھی دودھ پیتا ہے، تمہاری حالت نازک ہو جائے گی۔ تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میری فکر چھوڑے، میں اپنی مرضی سے کڈنی دے رہی ہوں۔ ڈاکٹر نے اس کا آپریشن کیا، ایک کڈنی نکال کر اس بوڑھے کے اندر فٹ کر دیا۔ جیسے ہی کڈنی فٹ کیا 8-10 دن میں یہ لڑکی، یہ عورت تندرست ہو کر وہاں سے نکل گئی۔ جیسے ہی ڈاکٹر نے ڈسچارج کیا 15-20 دن، 1 مہینے کے بعد جب وہ بوڑھا صحیح ہو گیا، تندرست ہوا ہے، بوڑھا کھڑا ہو گیا، بیٹوں کو خبر پہنچی، سارے بیٹے آ گئے، بابا جی چلیے میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ دوسرا بیٹا کہنے لگا میں آپ کو لینے آیا ہوں، تیسرا بیٹا کہنے لگا میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ اتنا سننا تھا، بیٹا سے باپ نے کہا بیٹوں سے او بیٹو ہٹ جاؤ میری نظر کے سامنے سے، پہلے مجھے اس ڈاکٹر کے پاس لے چلو جس ڈاکٹر نے میرا آپریشن کیا ہے، میں اس ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، سنیے گا، دل پھٹ جائے گا۔ وہ ڈاکٹر کے پاس وہ بوڑھا کو لے جایا گیا، ڈاکٹر کے پاس جا کر ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا، ڈاکٹر صاحب آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا بڑا آپریشن کیا ہے اور مجھے صحیح کر دیا ہے۔ تو ڈاکٹر کا جواب سنیے، ڈاکٹر نے کہا او بابا جی اگر شکریہ ادا کرنا ہے تو اس ڈاکٹر کا شکریہ ادا مت کرو، بلکہ اس خاتون، اس لڑکی کا شکریہ ادا کرو جس نے تمہیں کڈنی پیش کر دیا ہے، جس نے اتنی قیمتی چیز اپنے جسم کا ایک پارٹ تمہیں دے دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب وہ لڑکی تھی کون، وہ عورت تھی کون؟ کہا کہ میں اتنا تو نہیں جانتا، اس نے نام بھی نہیں بتایا، لیکن جب جا رہی تھی میں نے اس سے کہا کہ بیٹی ایک مرتبہ نام تو بتا کر جاؤ یا رشتہ تو بتا کر جاؤ کہ اس سے تیرا رشتہ کیا ہے۔ جب اتنا سنا کہا کہ اس عورت نے، اس لڑکی نے صرف مجھے ایک چٹھی تھمائی ہے، یہ لیجئے چٹھی پڑھ لیجئے، اور اس نے کہا تھا اگر ضد کرتے ہیں تو یہ چٹھی رکھ لے، یہ کاغذ، اور میرے باپ کو ایسے ہی نہیں دیجئے گا، اگر میرا باپ خود سے مانگ لے تب اسے یہ چٹھی دیجئے گا۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا، کہا لاؤ مجھے چٹھی دو۔ وہ بوڑھا شخص چٹھی کو کھولتا ہے، اس خط کو کھول کر پڑھنے لگتا ہے، خط کو پڑھتا جاتا ہے، آنسو بہتے
पढ़ते जाते हैं। उस खत में लिखा था कि बाबा जी मैं कोई और नहीं हूँ, आपकी वही बेटी हूँ जिस बेटी ने 1 कट्ठा जमीन आपसे मांगा था। तो आपने 10 साल हो गए, आपने इस बेटी के दरवाजे पर कदम तक नहीं रखा है। कि बाबा आपको क्या पता कि 10 साल जिंदगी के एक एक लम्हे को आपकी बेटी ने कैसे गुजारा है। हर रमजान में आपकी बेटी इफ्तार को निकाल कर आपका इंतजार करती थी, काश मेरा बाप आज आ जाए। हर ईद के दिन आपकी बेटी आपका इंतजार करती रहती थी और ये सोचती थी, बच्चे कहते थे माँ तूने नए कपड़े क्यों नहीं पहना, पिछले ईद पर भी आपने नहीं पहना था, इस ईद पे भी आपने नए कपड़े नहीं पहना, माँ क्या बात है। तो मैं कहती थी कि बेटा तेरी माँ उस दिन नए कपड़े पहनेगी जिस दिन तेरा नाना यानी मेरा बाबा मेरे दरवाजे पर हाजिर होगा, मेरा बाप मुझसे मिलने आ जाएगा। एक एक लम्हे को मैंने कैसे गुजारा है बाबा वो आज नहीं समझ सकते आप, लेकिन जब मुझे ये बात पता चली कि सारे बेटे आपके हट गए तो आपकी ये बेटी आपको किडनी देने आ गई है। अल्लाह अकबर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे भाइयों, आज बेटियों का सम्मान नहीं है, बेटियों की इज्जत नहीं है, बेटियों की कदर नहीं करते हो, थोड़ी सी जमीन के चक्कर में बेटियों को जायदाद से दखल कर देते हो। याद रखना बेटी को सम्मान दीजिए, बेटी को जिगर का टुकड़ा समझिए, बेटी से प्यार कीजिए। आपकी बेटी से अगर आपने प्यार किया, बेटी को अगर सम्मान दिया, बेटी से अगर सच्ची मोहब्बत किया तो याद रखना झोपड़ी में रहोगे, नमक रोटी खाओगे, उसी झोपड़ी में अल्लाह जन्नत जैसा सुकून अता फरमा देगा।